اللہ اکبر بولنا سیکھنا نہیں سیکھنا؟ لقمہ دینا نا، اب سب دے رہے لقمے لے کے بعد میں بولے وہ صاحب وہ مصعب اے مصعب، 25 آواز نہیں کر رہے 5 صف میں سے، کیا کر رہے ہیں بولے تو ایک رکعت کم پڑھا دیے۔ کس کی غفلت ہے؟ اب سنو، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائے اور نماز میں سجدے سہو ہو گیا، سجدے سہو ہو گیا۔ پیارے آقا نماز کے بعد اٹھے، کھڑے ہو کے بولے لوگوں طہارت کا صحیح اہتمام کرو، تمہاری طہارتوں کی ناپاکی کی وجہ سے نماز میں خلل آتا ہے۔ تو امام کی نماز میں خلل کا سبب اللہ کے رسول نے کس کو قرار دیا؟ مصلیوں کی طہارت۔ اور طہارت کا علم سیکھنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بولیے، فرض ہے کہ نہیں ہے؟ تو طہارت کا علم ہر فرد مومن کے لیے فرض ہے، چاہے وہ اس کی عمر کچھ بھی ہو۔ آپ کو میں بولنے کے لیے میں نہیں شرماؤں گا، ایک حقیقی واقعہ سنیے۔ ہم جامع نظامیہ میں فاضل دوم میں تھے، کون سی جماعت بولیے؟ فاضل دوم۔ اب فاضل دوم بولے تو اگر جماعتوں کے حساب سے دیکھیں تو ہستم کے 8 سال، مولوی کے 2 سال، عالم کے 2 سال، فاضل کے 2 سال۔ کتنے سال ہو گئے بولیے آپ؟ 16واں سال۔ کون سا سال؟ 16واں سال ہم پڑھ رہے ہیں۔ 16ویں سال میں ہمارے استاد پوچھے، ایک کہاوت سنے، پوچھے پورے فاضلی نے بنا 40 طلباء تھے، کتنے؟ 40 طلباء۔ ایک سوال پوچھے موسیٰ کہ تم جانتے ہو، ایک سوال پوچھ رہا ہوں، ایک مروجہ جملہ ہے، حق کے دھونا نہیں آتا۔ بڑے لوگ بولتے ہیں اکثر، جا رہے جا کیا بولنے آیا ہمارے کو، خود کو حق کے دھونا نہیں آتا، اس کا کیا مطلب؟ پوچھے موسیٰ۔ یہ بات ذرا ادب دکھ رہی نہیں، مگر واللہ العظیم اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں گے نا، علم کی اہمیت معلوم ہو جائے گی آپ۔ جماعت کوسی فاضل دوم، 16واں سال تعلیم کا، 16 سال کے بعد یہ سوال ہم سے ہو رہا ہے، استاد پوچھ رہے کہ یہ حق کے دھونا نہیں معلوم جو بڑے لوگ بولتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اور اگر ابھی بھی پوچھ لوں بلا مبالغہ، جو لوگ وہاں تک پہنچے ان کچھ معلوم، مگر یہ جملے کی شرح کرنا آسان نہیں۔ ہم لوگ پورے ساکت ہو گئے، بھی کیسا ہم کو معلوم بھی نہیں ہے۔ یہ کہاوت تو سنے، ہزاروں بار سن لیے، ہزاروں بار۔ کچھ غلطی ہو گئی تو لوگ کچھ بات بڑی بولنے گئے، بڑا جملہ بولنے گئے، غیر موقع پہ بولنے گئے، ایسا ہوتا نا، تو جب وہ موقع پہ بولا جاتا، چل جا میاں جا، کیا سکھا رہا ہمارے کو، حق کے دھونا نہیں معلوم، چل بول کے بولتے نہیں بولتے۔ تو موسیٰ پوچھے ہمارے سے کیا مطلب اس کا، ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ چلو آؤ، آج کی جو حدیث بن رہی، موطا امام مالک، کتاب کا نام یاد رکھیے، موطا امام مالک، اس میں ایک حدیث آئی طہارت کے بارے میں۔ اس حدیث کے حاشیے میں اس کی تشریح کی گئی۔ 16 سال کے بعد ہم کو طہارت کی بنیادی اساسیت جو عام جملوں میں سنتے اس کا جواب ہم کو مل رہا وہاں پہ۔ بولے ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد کیلنا، کیلے تو مقد میں رگ باہر آتی، وہ رگ کو صاف کرنا، وہ طہارت اصلیہ ہے۔ اور جو ایسی طہارت لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طہارت کا اثر یہ رکھتا کہ ان کے قریب کوئی طاغوتی قوت یلغار نہیں کر سکتی۔ اور ایسے پاکیزہ لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس مجلس سے ناپاک چیزیں بالکل دفاع آتی۔ ایسی طہارت رکھنے والے لوگوں کی روحانیت مضبوط ہوتی۔ کیسی طہارت سمجھیے آپ؟ دیکھنے میں بات کیسی دکھی؟ یہ مسجد کی برکت ہے، یہ علم کی محفل کی برکت ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ اس سے پہلے سنے تھے آپ لوگ؟ یہ ہم کچھ 16 سال کے بعد معلوم ہوا، تو آپ کو ایسی تھوڑے مل جائے گا۔ تو یہ ایسی برکت والی باتیں جو ہے عام مگر علم ندارت ہے۔ تو اس واسطے اہل علم کی جو قدر سکھائی گئی، اہل علم کی قدر بلکہ وہ اللہ کی قدر ہے، اللہ کی قدر ہے، کیونکہ معرفت خداوندی کا علم جو ہے وہ نور ہے، اور نور اللہ کی ذات کا ہے، اور نور کی جب قدر کرتے ہیں تو اللہ ہم کو بھی عزت سے نوازتا ہے۔ تو یہ جو محفل کی جو قدر کر کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ بلایا آپ کو،
دل میں ڈالا، دل کی طرف سے آئے، دل پہ تصرف اللہ کا ہے، دل میں حک ڈالا تو آپ جمع ہوئے۔ تو علم کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین۔ یہ حدیث سمجھ گئے تو سمجھ جاؤ، اب کل سے بے چینی آ جائے گی آپ کے اندر۔ کیا بولے میرے آقا؟ العلم حیات الاسلام و عماد الدین۔ علم اسلام کی زندگی، دین کا پلر ہے، اسلام کی زندگی ہے۔ اگر اسلامی بننا ہے تو یہ زندگی اپنے اندر پناہ لینا ہے، اور اگر علم نہیں سیکھیں گے، یہ پلرہ نکال دو، مسجد رہتی کیا دیکھو ذرا، رہتی؟ پلر کے بغیر چھت رہتا، تو اس علم کے بغیر اسلام پروان نہیں چڑھتا۔ تو اسلام کی زندگی، دین کا پلر علم ہے، اور علم سیکھنا فرض ہے۔ اب مشہور حدیث آپ سنیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ یہی علم ہے، آقا جو فرما رہے ہیں علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کون سا علم ہے یہ؟ نماز کا، ملا کا، خطابت کا، امامت کا، اور بولیے قضات۔ خالی قضات بولتے کیا سمجھ رہے ہو؟ قاضی کو قاضی کو کیا معلوم؟ قاضی کو خطبہ پڑھنا معلوم، نذرانہ لینا معلوم، اس کے بعد رفع چکر ہونا معلوم، اتنا ہی معلوم نا۔ مگر یہ علم ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ بیوی سے روز ملتے تو یہ بیوی کے ساتھ ہمارے جڑے ہوئے مسائل کا علم ہونا نہیں ہونا۔ نماز روز پڑھتے، نماز کا علم ہونا نہیں ہونا۔ طہارت روز کرتے، دو تین ٹائم کرتے، طہارت کا علم ہونا نہیں ہونا۔ آپ کو ایک بتاتا ہوں، جا کے گھروں میں جھانکیے ذرا، بلکہ آپ اللہ کی محبت میں میری بات سنیں، اور رسول کی وفا میں، رسول کی وفا میں، اللہ کی محبت میں۔ بات سمجھ تو آ رہی نا؟ نہیں بعد میں وہ عام مولویوں کی طرح بات ہو جائیں گی میری بھی، ارے مول صاحب بولے، کیا بولے، اچھا بولے، کیا بولے رے بھائی، وہی ذہن میں نہیں رہے، بولے اچھا بولے، ایسا بول رہا ہوں کیا میں؟ جتنی باتیں میں بولا آپ ریپیٹ کر سکتے نا، ہر کوئی بیان کر سکتا نا پھر یہ بات کو؟ بس یہ ذمہ داری پوری ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو میں اب ایک بات بتا رہا ہوں، سنیے۔ طہارت کے لیے پانی کیسا ہونا؟ طہارت کے لیے پانی کیسا ہونا؟ ایک سوال آ گیا، کیسا ہونا؟ تو بتایا گیا طہارت کا پانی ایسا ہونا، اگر چاول ڈھول کے پکانا پڑے تو وہ پانی استعمال کر سکنا۔ کیا؟ طہارت کا پانی اتنا نظیف اور ایسا صاف و پاکیزہ ہونا، ضرورت پڑنے پر بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکنا، چاول ڈول کے پکا سکنا، ضرورت پڑنے پہ پی بھی سکنا۔ ہمارے گھروں کے اندر رکھے ہوئے بکیٹا اتنے نظیف ہے جی، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا۔ اس لیے بولا اللہ کی محبت میں، رسول کی وفا میں آپ اس بات پہ غور کرو۔ یہ مسئلہ بہت بنیادی ہے نہیں ہے، اور اس میں غفلت ہو رہی نہیں ہو رہی۔ ایسے ادارے بنیں گے، علماء آئیں گے، علماء علم دیں گے، تو ایسا علم ملے گا کہ گھر کے اندر رکھے ہوئے طہارت کی بکیٹ بھی نظیف رہے گی، اتنی نظیف رہے گی، ضرورت پڑنے پہ طہارت کا پانی لا کے آپ آسانی کے ساتھ چاول دھل کے پکا سکیں گے، کراہت نہیں ہونا، اتنا صاف پانی رہنا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا پانی خراب ہوا تو لے طہارت ڈال دو، بولتے ہیں صحیح ہے یہ مسئلہ، کرنا چاہیے ایسا۔ جو پانی آپ کو پینے کے لائق نہیں ہے، وہ پانی طہارت کے لیے بھی لائق نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، آپ کل نکل لیجیے، آپ جس مول صاحب سے پوچھیں گے اہل علم سے، اس کا اگر کوئی انکار کر دیا تو اپنی حیثیت سے نمبر تقریباً لوگوں کا آگے میرے ضمانت کے ساتھ 10,000 روپے نہ، کوئی بول دیا یہ مسئلہ مول صاحب غلط بولے بول کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہمیت بتانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، تحدیث نعمت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں آج غفلت میں کئی کو آ رہی، ہم دھیرے دھیرے علم سے نہیں عمل سے بھی دور ہو جا رہے ہیں۔ علم آنا ایک چیز ہے، علم آنے کے بعد عمل بھی ضروری ہے، اور وہی علم نجات کا ذریعہ ہے جو عمل بھی ہو اور علم بھی ہو۔ آپ کو معلوم، شاید وقت ہو رہا کیا؟
لے سکتے ہو نا وقت میں؟ اجازت ہے نا آپ تمام کی؟ ہاں ایسا کچھ تو نہیں ہے کہ بعد میں اعتراض نہ ہو جانا، کمیٹی پہ اعتراض نہیں ہونا، ارے لوگ بٹھا دیے کیونکہ ایسا ہوتا. یہاں بول دیتا ہوں دیکھیے کچھ چیزیں میں دیکھا ہر جگہ، جب بڑا کام ہوتا نا دین کا، مضبوط کام ہوتا اور ریڑھ کی ہڈی والا کام ہوتا جس میں امت زبردست طاقت بن کے ابھر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ایک کام ہوتا، کیوں یہ، کیوں وہ، کیوں ایسا کیکو ویسا کیکو، ہوتا نہیں ہوتا ایسا. تو امجد حیدرآبادی بڑے اچھے انداز سمجھائے، تقدیر پہ کیا گلا خدا کی مرضی. بولیے تقدیر پہ کیا گلا خدا کی مرضی، جو ہوا ہوا خدا کی مرضی. امجد ہر بات میں کہاں تک کیوں کیوں، ہر کیوں کی انتہا خدا کی مرضی، ہر کیوں کی انتہا خدا کی مرضی. تو ایسے کام میں کیوں کدھر کرنے والوں کو نظر انداز کرنا ہر فرد کا کام ہے. کسی ایک میں شیطان گھس جاتا بھائی اور ڈالتا، امی کو بولتا زبیر صاحب یہ بولو، ایسا بول دو، میں آتا ہوں ہلو صدر صاحب اسماعیل صاحب ایسا ویسا ویسا. موسیٰ کا کام ہے سمجھ جانا بدماش آ گیا، یہ روپ لے کے آیا داڑھی والے کا، روپ لے کے آیا جبے امامے والے کا، مگر یہ مضبوط کام میں درار ڈال رہا، سمجھ لینا. اور وہ سمجھ کے وہیں پہ اچھا ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے، جاؤ اس کو مطمئن بھی کرے بھیج ڈال، نہیں تو پھر اور کرتا. مگر جس کے سامنے جس کے بارے میں بات آئی، حکمت سے، علم سے، ادب سے، اخلاق سے، محبت سے، الفت سے جب آپ ڈالیں گے، کام میں درار بھی نہیں آئے گی، کام اور مضبوط چلے گا. ایسا ہوتا میرے بھائی، ایسا ہوتا، کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اور ہوئے گا. اب آنے والے دن کیا ہے رمضان کے، رمضان میں ایسے میرے جیسے ابھی جو بولا لوگ بہت آئیں گے، وہ کیکو وہ کدھر یہ کدھر، جبکہ ان کی ذمہ داری ہے. اللہ انتخاب کر دیا لوگوں کو اتنے بڑے خطے میں، اتنے مسلی بھر کے آتے آپ کے پاس. اب مسجد ماشاءاللہ شکوہ کر رہی، بڑی مسجد میں موجود بھی ہے نا آپ کے پاس. جب بڑی راتیں آئی تو مسجد پوری بھر گئی تھی نہیں بھر گئی تھی؟ تو اتنی بڑی مسجد بھر رہی، تو اتنے لوگوں میں سے ان کو منتخب کرا، تو یہ اللہ کا انعام نہیں ہے ان کے اوپر؟ آپ بھی اخلاق سے خدمت کیجئے، اخلاق سے مسلی بنیے، اخلاق سے پابندی سے آئیے. عجیب نہیں، آپ اگر مخلص بنیں گے تو اللہ کھینچ کے آپ کو لائیں گا. کون؟ ارے وہی کہتا ہے میرا میرا، ارے تیرا کون ہے؟ کہتا ہے میرا میرا، میری مسجد میرا مدرسہ، کہتا ہے میرا میرا، ارے تیرا کون ہے؟ نہیں ہے دم بھر کا بھروسہ، پھر آتا کون ہے؟ لمحے میں زندگی فنا ہونے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ماں چکنا ہے. علم رہا تو موت کا ڈر نہیں ہوتا. کیوں؟ علم والا رسول کی محبت میں جیتا، رسول کی الفت میں جیتا، رسول کی وفاداری میں جیتا. اور جب وفادار رسول بن گئے تو رسول کا خول ان کے سامنے رہتا. الموت تحفۃ من اللہ للمؤمن، موت مومن کے لیے اللہ کا تحفہ ہے، موت مومن کے لیے اللہ کا تحفہ ہے. تو اللہ کے تحفے سے ڈرتا نہیں مومن، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت اللہ کا تحفہ ہے. تو یہ کب ہوتی ہے؟ معرفت الہی حاصل ہونا. اور معرفت الہی بغیر علم کے ہوتی کیا؟ بولیے ہوتی؟ بغیر علم کے اللہ کی معرفت ملتی کیا؟ تو اللہ کی معرفت چاہتے ہیں تو علم ضروری ہے. اور یہ سارے یہ علم حاصل کرنے سے پہلے فرض علم ضروری ہے. فرض علم فاؤنڈیشن ہے، اور یہ فاؤنڈیشن یہ ادارے میں مل رہا ہے. یہ فاؤنڈیشن یہ ادارے میں کوسے حبیبیہ دینیہ للبنات میں مل رہا ہے. اور ایک ٹائم نہیں، تین ٹائم. کتنے ٹائم؟ تین ٹائم. تو معمولی کام ہے بھائی، سمجھیں، اللہ کا ڈر رکھیں. اور یہ جو محفل ہے، یہ محفل سجانے کے لیے کیا یوں بن کے سمجھ رہے محفل؟ آپ چھٹ منگنی پڑبیا نہیں ہے، یہ 2.5 سال کی عرق ریزی والی محنت کا صلہ ہے. دن رات دلوں سے لگ کے مول صاحبوں سے محبت کریں. انتظامیہ کے لوگ ان کی الفت میں، ان کی محبت کو دیکھ کے یہ بھی جذبے میں کام کر رہے ہیں. جذبے کا کام جب ہوتا نا، یاد رکھیے جذبے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک میرے اندر جذبہ ہے، وہ جذبہ میرے کو شدت کے ساتھ بولنے لگا رہا. وہ جذبہ ہے ایک جو
حق بولنے کی. دیکھیے میں بغیر عنوان لیے کے بیٹھا یہاں پہ، مگر عنوان بن گیا، عنوان بن گیا. اور یہ کوئی بناوٹی بات بھی نہیں ہے، کوئی بناوٹی بات بھی نہیں ہے. اس کے اندر حقائق ہے پورے. آپ غور فرمائیں، پورے حقائق ہے. آپ تک جو پیغام پہنچنا ہے وہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر بتایا گیا، حالانکہ ایک اور ایک ربائی مجھے اچھی یاد آ رہی ہے امجد کی، کہ ربائی بڑی کام کی ہے، اور خاص کر ایسے کاموں میں یہ ربائی ہمارے لیے بہت نفع بخش ہے. بدبی ہے اگر آنکھ تو اندھا ہو جا. بولیے، بدبی ہے اگر آنکھ تو اندھا ہو جا، کان کا کچا ہے تو بہرا ہو جا، کان کا کچا ہے تو بہرا ہو جا، غیبت چغلی دروغ گوئی کب تک، غیبت چغلی دروغ گوئی کب تک. امجد کیوں بولتا ہے گنگا ہو جا، امجد کیوں بولتا ہے گنگا ہو جا؟ جب علم کا ایک بڑا کام ہو رہا ہے، ایک مرکز ایمان بن رہا ہے، مسجد میں ماشاءاللہ اچھا انتظام ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ وہاں ٹھہرتے، کچھ لوگ وہاں ٹھہرتے، جبکہ یہ کام کرنا چاہیے ایمان والوں کو. مسلمان کو یہ ہمت کرنا چاہیے کیا؟ ہاں؟ بدبی رہے تو، آنکھ خراب رہی تو، مزن صاحب ادھر آؤ، فراز صاحب ادھر آؤ، کیا ہے یہ مومن اللہ کا ڈر رکھنے والا کبھی نہیں کر سکتا. فوری دستی نکالتا یا تو رومال لیتا، کرا بیٹھ گیا مصلی. یہ ہے مصلی. برا مت مانے، یہ حق ہے اور اللہ کے ڈر کا حق ہے. یہ کسی کی مددگاری کا نہیں ہے، کسی کی حمایت کا نہیں ہے. مالک کے گھر میں بیٹھا ہوں، حیدرآباد پہنچتا ہوں یا 4 جنے لے آتے، یہ یقین ہے میرے کو، ایسے یقین سے بات کر رہا ہوں. ہاں سمجھ پا رہے نا آپ؟ مسجد میں گئے ہگنے، آداب نہیں معلوم ہوا کہ ہگنے کی بھی آداب ہے. ہاں وہ حق کے دھونا نہیں بول رہا ہوں میں، وہ تو بول دیا، وہ تو سیکھ لیا آپ لوگ. اب دوسری بات سنیں، آج ہی واقعہ ہوا، میں امتحان لیا کرا، ضرورت ہے، بیت الخلاء میں گیا. ہر فرد کو اخلاق آنا، آ کے پہ دھڑ 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 دھڑ، نہ گھر میں مارنا، نہ مسجد میں مارنا، نہ سرائے خانوں میں مارنا. اللہ کے رسول منع فرمایا ایسا کرنے سے. اب سنیے، ایک مرتبہ ایک بدوی، وہ تو گاؤں والا، گاؤنٹی جس کو بولتے ہیں، گاؤنٹی وہ تو آج کل گاؤں والے بہت ہوشیار ہے، بڑے بڑے عہدوں پہ. اس دور میں گاؤنٹی جو ہوتا تھا، بدوی اعرابی بولے تو، اعرابی مطلب گاؤنٹی، گاؤنٹی کا مطلب علم نہیں معلوم اس کو، ڈر اللہ کا رہتا، مگر اس کو آداب، تہذیب، تمدن کچھ بھی معلوم نہیں تھا. تو ایک بدوی مسجد نبوی میں آ گیا، آ کے پیشاب کرنے لگ گیا، بیٹھ گیا. صحابہ دیکھتے فوری جانے لگے. تو اللہ کے سب کو بولے رک جاؤ، کر لیں دوستوں. کیا بولے؟ پیشاب پورا کر لینے دو. کہاں پہ؟ مسجد نبوی. پوری روئے زمین پہ ایسی مقدس مسجد ہے کیا؟ بولیے، ہے؟ پوری روئے زمین پہ، پوری روئے زمین پہ ایسی مقدس مسجد نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو، اپنے جانثاروں کو جو محبت رسول میں، ادب تعظیم مسجد نبوی کے لیے جا رہے تھے، لپک رہے تھے، بولے رک جاؤ، نہیں یہ نہیں ہے آداب، کر لینے دو اس کو پیشاب پورا. جب وہ پورا پیشاب کر لیا تو اس کو بازو لے جا کے سمجھائے یہ مسجد ہے، احترام کرنا ہے، یہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. اور صحابہ سارے مل کے اس کو صاف کر دیا. یہ ہے مسجد کی آداب. پھر بیت الخلاء میں آ کے ڈر ڈر مارے تو انسان کئی کو کرے. بتایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم روک دیتے اس کو، رک جاتا تو اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی جس سے اس کی جان بھی جا سکتی. ہائے ہائے میرے آقا کے قربان جائیں، کیا تعلیم دی میرے رسول. ہاں اس لیے معلم انسانیت ہے میرے آقا. ساری دنیا مانتی، ساری دنیا کا ہر فرد مانتا کہ آقا معلم انسانیت ہے. کیسی انسانیت سکھا دیکھیے، اگر روک دیے تو اس کو نقصان ہوتا، اس کو ہلاک ہوا تھا. لہٰذا ایسے موقع پہ صبر کرنا، اور صبر کرنے میں اللہ کی جزا ملتی، اللہ کی جزا ملتی. تو یہاں آ کے دل آزاریاں کرنے کا کام مسجد نہیں ہے. مسجد میں جب آ رہے ہیں تو مصلی سلامتی کے ساتھ آنا، اپنی سلامتی چاہتے ہوئے آنا. سلامتی دوسروں کو سلامتی دینے نہیں آنا، اپنی سلامتی کے لیے آنا کہ مسجد سے میں کچھ لے کے جاؤں گا، خیرات لے کے جاؤں گا.
خیرات بٹنے کی جگہ ہے یہ جگہ کیسی ہے؟ خیرات بٹنے کی جگہ ہے. اس میں علم کی خیرات ملتی، عمل کی خیرات ملتی، روحانیت کی خیرات ملتی، ضمانت زندگانی کی خیرات ملتی، اور قبر کے اندر سوال و جواب دینے کی خیرات ملتی. یہ راہ ہے بھائی، یہ سبیل ہے، راستہ ہے. غیبتاں، چغلیاں یہ عورتوں کے کام آئے، کیونکہ عورتیں صنف نازک ہوتی. مسجد کے متعلق، مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہونا، چاہے وہ مصلی ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے خدمت گزار ہو، چاہے فراش ہو. فراش بھی معزز ہے مسجد کا، صدر بھی معزز ہے مسجد کا. جیسے صدر کا احترام کرتے، مسجد کے فراش کا بھی احترام کرنا واجب ہے مصلیوں پر. آج آسان نہیں ہے فراش بننا، بنو ایک دن کے لیے معلوم ہوتا، ایک دن ذرا نکالو، اس سے نفس قابو میں رہتا. طہارت خانے صاف کرو مسجد کے، بہت عظیم خدمت ہے معلوم آپ کو، اس سے نفس قابو میں آتا. کبھی آیا نا تیاری کے لنگی بن لے کے گھس کے ڈال کے صاف کرنا. دیکھو اعمال کی روشنی تمہارے اندر نہیں بڑھی، ضمانت زبیر کی تمہاری اعمال کی روشنی بڑھ جاتی. وہاں سے خدمت شروع کرو. اس کے بعد جو یہ جذبے سے کام کریں گا اللہ کے واسطے میں کر رہا ہوں، وہ مستقبل میں مسجد کا صدر نہیں بنا تو بول دینا. جذبہ ہونا، دل سے کرنا، دل کی لگاؤ سے. اور یقین مانے اب جو میں کام یہاں دیکھا یہ مخلصین ہیں، ان کے اخلاص کی جھلک میں نے محسوس کی ہے. تو عزیزو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ سب معاون بنیں، مددگار بنیں ان کے، جو بھی انتظامیہ کام کر رہا ہے. اگر آپ مددگار نہیں بنیں گے تو محشر میں اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے کہ دعوت دی گئی تھی مدرسے کے استحکام کے لیے. آپ کو یہ نہیں بول رہے دولت لا کے دو، آپ کو یہ نہیں بول رہے آپ کا جیب خالی کرو، آپ کو یہ نہیں بول رہے کہ آپ ٹھہر کے کچھ بھی کام کرو. بس اتنا کرو کہ جو بچے بے عربی میں پھر رہے ہیں ان کے ماں باپ کو تلقین کر کے جوڑو مدرسے سے، اور اپنی نسلوں کو لاؤ، اور خود بھی فرض علم کے لیے جڑ جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. اے پاک پروردگار، اے عالم الغیب، دلوں میں تصرف رکھنے والے مالک، جو تیری محبت و الفت میں تیرے رسول کی وفا کے لیے جو باتیں بولی گئی ہے مولا، ان کے ذہنوں میں محفوظ فرما دے مولا. ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اے بارالہ عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، اے بارالہ عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما. وقت نزاع کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین.